इंसानियत के लिए सरहदें मानी नहीं रखती। चंद रोज कबल दरियाए पुंछ, थलालाट, कोटली, बड़ाली डैम के करीब से भारतीय मकबूजा कश्मीर के इलाके से चंगड़ से ताल्लुक रखने वाले नौजवान जफर वल्द मुश्ताक की मैयत नमाज जनाजा अदा करने के बाद चेयरमैन नवीद वेलफेयर फाउंडेशन, करामत हैदरी नवीद वेलफेयर फाउंडेशन के मुकम्मल ताउन और पाक आर्मी की निगरानी में तेतरी नोट क्रॉसिंग पॉइंट से वापसी के मनाजिर। इस दौरान रेस्क्यू इंचार्ज करामत हुसैन हैदरी और भारतीय मकबूजा कश्मीर में जनाजे के मौके पर कश्मीरी इमाम के तासुरात, मुनकसिम कश्मीर के दोनों हिस्सों की मुकम्मल रिपोर्ट हमारे नुमाइंदे जाहिद सुल्तानी की कावी से नाजरीन की नजर। अफसोस का मुकाम है कि ये बच्चा जो हमारे वहाँ जानने वाले थे और जैसा एसएसपी साहब रिटायर्ड शादाब साहब ने बताया कि इनके भी वहाँ जो इनके महल्लेदार हैं वो उनमें से थे, तो ये बच्चा जो है इस बारिशों में दरिया की तुगानी में जो है वो बहकर इधर आ गया और इसकी डेड बॉडी यहाँ से मिली और फिर उसके बाद अंदर गुफ्ता से रब्ता किया गया, जिन्होंने कहा कि डेड बॉडी जो हमें चाहिए, वरना यहाँ की अवाम की ये ख्वाहिश थी कि इस डेड बॉडी को इंतहाई एजाज और प्यार और मोहब्बत के साथ यहाँ ही आज़ाद कश्मीर कोटली में ही दफन कर दिया जाए। ये जो बच्चा है ये चंडक गाँव है पुंछ के साथ, जो हमारा भाई गाँव है, वहाँ से ये मुश्ताक नाम साहब हमारे गुजर सिंह का बेटा है, जो कुछ दिन पहले बगिया की तगियानी में ये एक अपनी मशीन जो एक्सीलेटर है और काम कर रहा था, जिसके साथ वहाँ का एक सरपंच का लड़का भी था, दोनों थे। एक जो है ना अचानक सुरन की तरफ से दरियाई रीला जो है वो आया और उससे ये बह गया। तो ये 6-7 दिन से इसके बरसा वहाँ पर हिंदुस्तान में इसको तलाश कर रहे थे, यहाँ भी फेसबुक पर वालों में मैं भेजे थी पोस्टें, मेरे साथ भी रब्ता किया था। तो परसों जो है वो मुझे शाहजाद साहब ने बताया कि SHO सिटी ने, मैंने उनको बताया था कि एक बच्चे की लाश की लाश मिली है। तो फिर हमने इसकी तस्वीरें वगैरह भेजी हैं उधर हिंदुस्तान में इसके कार, तो वहाँ से इसकी शनाख्त हुई। शनाख्त तो नहीं हो रहा था, लेकिन दांतों से इसकी शनाख्त की गई है, उन्होंने की है कि दांत थोड़े थे। तो उसके बाद अब इसकी लाश हैदरी साहब इस तब्दील का मशहूर होने रहते तौर पर और जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब था, उनसे भी मेरा रब्ता रहा है। मैं इस वक्त कोटली में मौजूद हूँ और गुज़श्ता दिनों आपने देखा होगा कि इंडियन मकबूजा कश्मीर में पुंछ के इलाके से एक नौजवान की डेड बॉडी वो दरिया के किनारे नहा रहा था या कुछ काम कर रहा था कि वो फिसला उसका पाँव और वो दरिया में चला गया और वो बॉडी वहाँ से LOC क्रॉस करते हुए जब दरिया ने LOC को क्रॉस किया तो वो ज़िला कोटली की हदूद में दाखिल हो गई और ज़िला कोटली में बड़ाली के मुकाम पर जहां इस वक्त डैम बनाया गया है, उस जगह पर जब इतला मिली कि एक डेड बॉडी नामालूम शख्स की मिली है, इस दौरान कम्युनिकेशन के तबादले के दौरान पता चला कि इस नौजवान का तल्लक भारतीय मकबूजा कश्मीर से है और इस दौरान इस डेड बॉडी को रेस्क्यू किया और कोटली में एक लंबे अरसे से समाजी शोबे में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। हम आपको इसी वीडियो के साथ ही इंटरव्यू के साथ ही करामत हैदरी साहब जो नवीद वेलफेयर फाउंडेशन को डील कर रहे हैं वो दिखाते हैं, जहां उस लड़के का जनाजा हुआ तेतरी नोट के मकाम पर, जहां LOC के ऊपर जहां दोनों फौजें आमने सामने हैं, वहां पर इन्होंने उस डेड बॉडी को उस लड़के के पुरसा के हवाले किया। और हम आपको अगली वीडियो के साथ ही दिखा रहे हैं कि जहां पर उस लड़के का जनाजा हुआ है वो वहां के लोग क्या कहते हैं। करामत हुसैन हैदरी साहब, हम आपको देखते हैं समाजी शोबे में आप एक लंबे अरसे से खिदमत दे रहे हैं। ये चूँकि हम इससे पहले आपसे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात कर चुके हैं, आज हम बात इसी मौजू पर कर रहे हैं।
کہ جب آپ کو اس واقعے کی اطلاع ملی ہے تو پھر آپ کو کیسے یہ پتہ چلا ہے کہ اس کا تعلق انڈین مقبوضہ کشمیر سے ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اس طرح ہے کہ 4 اگست کو ہمیں اطلاع ملی کہ تھلالاٹ کے مقام پر ایک نامعلوم لاش پڑی ہوئی ہے ڈیم کے اندر، تو اس کو ریسکیو کرنا ہے. تو ضلعی انتظامیہ کے ساتھ میرا کمیونیکیشن ہوا اور پھر میری پوری ٹیم جو سینئر ممبران ہیں ہمارے وہ وہاں پہنچے اور ہم نے جب اس باڈی کو ریکور کیا اس وقت تک ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ باڈی کس کی ہے. جب اس کو ہم نے ریکور کرنے کے بعد ہم نے اسے فیس بک پر شناخت کے لیے اس کا شیئر کیا تو اس وقت ہمیں بے شمار مجھے فون آئے اور خاص طور پر مجھے بھارت سے فون آئے اور اس وہاں کی جو اپنا انتظام انہوں نے فون کیا اور کہا کہ یہ ہمارا بچہ 31 جولائی کو یہاں سے گم ہوا ہے اور یہ اس بچے کی شناخت آپ ہمیں ایویڈنس دیں. تو جو ممکنہ ایویڈنس تھے ہم نے ان کو پہنچائے اور دانتوں کی مدد سے اس کی والدہ نے اس کو شناخت کر لیا کہ یہ میرا بیٹا ہے. اس نوجوان کا نام ظفر والد محمد مشتاق چنڈک پنچ کے اندر گاؤں ہے اس کے اندر وہ رہتا ہے. پھر ہم نے ہماری پوری ٹیم نے تفدوش کر کے اور یہ دونوں افواج نے آپس میں تبادلہ خیال کیا. اس کے بعد ضلعی انتظامیہ کی مدد سے ہم نے پاک آرمی کی مدد سے یہاں خصوصی طور پر پاک آرمی کا دستہ ہمارے ساتھ کیا. آپ نے ویڈیو میں دیکھا بھی ہوگا کہ یہ دستہ ہمیں لے کر تتری نوٹ کراسنگ پوائنٹ پر پہنچے اور ہم نے اس بچے کو ورثہ کے حوالے کر دیا. یہ ایک بہت مشکل ٹاسک تھا. آپ اس طرح کے ٹاسک پر جاتے ہیں اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ابھی ہم DHQ کوٹلی کے باہر موجود ہیں، ایمرجنسی کے باہر، اور یہ یہاں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. اور ابھی ان کو کال آ چکی ہے کہ دریا میں طغیانی ہے اور کسی ایسے ہی خطرے کی طرف ان کو اشارہ مل گیا ہے اور یہ بہت مختصر وقت تھا. ایسی کریٹیکل سچویشن کے اندر جب خاص طور پر اس کا تعلق ہمارے علاقے سے نہیں ہے لیکن چونکہ اس کا تعلق ہمارے دل و جان سے ہے، اس کا تعلق اس کشمیر سے ہے جس کے لیے ہم دن رات خواب دیکھتے ہیں، تو پھر ایسا مشکل ٹاسک آپ کو کس طرح یہ انجام دیا گیا؟ دیکھیں یہ سارا کام ہوتا ہے ٹیم پر. ماشاءاللہ میرے پاس یہ میرے بھائی کھڑے ہیں ہارون گاؤن صاحب، مجھ سے یہ 10 سال بڑے ہیں. کمانڈر ان چیف ہمیں ان کو کہتے ہیں، والنٹیئرز کے انچارج ہیں. ابھی جو مجھے اطلاع آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ طغیانی میں چند ٹریکٹر جو ہے نا وہ پھنس چکے ہیں اور اس میں وہ نوجوان بھی موجود ہیں اور یہ ہے کہ وہ غالب امکان ہے کہ ان کو ریسکیو کر لیا جائے گا. اگر نہ ہوا تو میری پوری ٹیم اس وقت تیار ہے، ایمبولینس تیار ہے اور ہم نے موو کرنا ہے. ہم نے یہ نہیں دیکھنا ہے وہ ہمارا ضلع ہے کہ نہیں. جہاں کسی کو ہماری مدد کی ضرورت ہوتی ہے وہاں آپ کی فاؤنڈیشن واقعی ایسا کام کر رہی ہے اور خاص طور پر جو ہے یہ جو دونوں ممالک کے درمیان ایک LOC کے اوپر ایک ڈیڈ باڈی کو آپ نے ریکور کیا ہے. یہ پوری دنیا اس کو دیکھ چکی ہے کہ نوید ویلفیئر فاؤنڈیشن کے رضاکاران اور آپ کی قیادت میں یہ ساری ٹیم کام کر رہی ہے. کیا کہیں گے ادھر کے کشمیریوں کے لیے اور ادھر کے کشمیریوں کے لیے، چونکہ آج ایک مخصوص دن بھی ہے 14 اور 15 اگست. ایک طرف اس ہمارے پاکستان کا یوم آزادی ہے اور کل 15 اگست کو ان کا یوم آزادی ہے، تو اس دونوں کے درمیان جب کشمیری پیسے ہوئے ہیں اب کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس وقت کشمیری تو مظلوم ہے دونوں طرف. ہمیں جب تک ہمیں وہ ہمارا رائٹ آف جو حق خود ارادیت نہیں ملتا اس وقت تک تو ہم دونوں کے درمیان اسی طرح دیکھنا ہے کہ ہمارا جو شعبہ ہے خاص طور پر ویلفیئر کا جو شعبہ ہوتا ہے ہم نے انسانیت کی خدمت کرنی ہوتی ہے اور ہمارے لیے سرحدیں کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. اور اس کا واضح ثبوت ہے کہ ہم نے دوسری مرتبہ ڈیڈ باڈی ادھر مقبوضہ کشمیر میں پہنچا کر یہ ثابت کیا کہ انسانیت کی خدمت کے لیے سرحدوں کی ضرورت نہیں ہوتی. رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے ایثار کا جذبہ، وہ لوگ کبھی ٹوٹ کے بکھرا نہیں کرتے. یقیناً ان کے ساتھ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی دعائیں ہیں، ان کے ساتھ دل دھڑکتے ہیں. جب کوئی مصیبت میں ہوتا ہے تو پھر کرامت حسین حیدری کو پکارتا ہے. اس وقت بھی یہ ایمرجنسی کے بعد DHQ کوٹلی کے باہر موجود ہیں اور میرے مجھے بھی جب ہم نے بات شروع کی تھی تو ایمبولینس موجود تھی یہاں پر. تو یہ ان کی ایکٹیویٹیز ہیں اور ہم آپ سب جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ کے ذریعے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ یہ جو اپنا کام کرتے ہیں ہم ان کے لیے دعا گو ہیں. اور ناظرین آپ بھی ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے کام میں برکت دے اور یہ انسانیت کی خدمت کر سکیں. اپنے کیمرہ مین کے ساتھ طارق زید سلطانی کو DHQ کوٹلی سے دیجیے اجازت. یہ مانی بہت
جو ہے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے موت ما بعد الموت کے بارے میں باتیں ارشاد فرمائی ہیں. میں صرف 2 منٹ کے لیے آپ حضرات کے سامنے اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہمارے وہ بھائی جنہوں نے اتنی محنت اور کوشش کر کے اس میت کو ہم تک پہنچایا، ہم پورے پنچ کی عوام کی طرف سے ان حضرات کا بطور خاص نوید ویلفیئر فاؤنڈیشن کوٹلی، اسی طرح ہمارے ریٹائرڈ ایس پی ہیں سردار شاداب احمد خان صاحب، جو کل صبح سے جو ہیں وہ یہاں کے حضرات کے رابطے میں رہے اور پورے 2 دن تک اپنا رات دن ایک کر کے انہوں نے اس میت کو ہم تک پہنچایا. میں اپنی طرف سے جناب چودھری مسعود صاحب کی طرف سے اور چودھری ظفر صاحب، اس طرح یہاں کے جو بچے کے والدین ہیں ان کی طرف سے، یہاں کی انتظامیہ چاہے ڈی سی صاحب ہوں، یہاں کی آرمی ہو، اسی طرح لائن اس پار کی انتظامیہ، جنہوں نے ہم سب کا تعاون کر کے اس میت کو یہاں تک پہنچایا، میں اپنی طرف سے اپنے علاقے کے سارے عوام کی طرف سے ان حضرات کا دل کی عمیق گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں کے جو حضرات چودھری مسعود صاحب، ظفر صاحب وغیرہ، جن حضرات نے 2 دن سے اتنی محنت اور تگ و دو کر کے اس میت کو یہاں پہنچانے کے لیے کوششیں فرمائی ہیں، میں ان کا بھی دل کی عمیق گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں.